مسافران جنت کے لیے راستے کو روشن کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ حضور کی سیرت پاک، حضور کا میلاد پاک، ذکر رسول کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، وہ مسافران جنت کے راستے روشن کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کے وقت چراغ جلائیں تو اس کی روشنی پیر کو ٹھوکر سے بچاتی ہے، اور حضور کے ذکر کی روشنی ذہن کو ٹھوکر سے بچا لیتی ہے۔ میں منتظمین محفل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے انتہائی مخلصی فی اللہ عاشق رسالت مآب جناب محترم قاری خرم صاحب، ان کے تمام رفقا، اس مسجد کے نمازی، اہل محلہ، بزم فروغ سیرت کے اراکین، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ مسافران آخرت کے راستوں میں چراغ جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوکری کو قبول فرمائے۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ میلاد شریف کا ماہ مبارک ہے، اور میلاد شریف کی محفل بھی ہے اور سیرت کی محفل بھی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا وہ مقام تلاوت کیا ہے جس میں اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے، حضور کی آمد کو بھی بیان کیا ہے اور حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں سجا سجا کے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ حضور کے ذکر کو سجا سجا کے کرنا یہ سنت خدا بندی ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ نے حضور کی آمد کو بیان کیا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ کم اور نا، یہ دو ضمیریں کس ترتیب سے آئی ہیں؟ آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ اللہ بتا رہا ہے آیا بے شک تمہارے پاس ہے، پر ہے ہمارا۔ کیا شان ہے اس محبوب کی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، پروردگار فیصلہ تو کر نبی ہے کس کا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، تو کہتا ہے ہمارا ہے۔ جواب آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا۔ لفظ مننا کے بیان کے لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے۔ یہ اللہ نے احسان کیا ہے، کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے۔ حضور کی ذات رحمت عالمین کے لیے ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن جب اللہ نے احسان جتایا ہے تو صرف مومنوں پر جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، رحمت عالمین کے لیے ہے تو احسان مومنوں پر ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ حضور کی رحمت سے عالمین فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو احسان اللہ نے مومنوں پر کیا ہے، اس آیت میں اللہ کریم نے حضور کے وجود کو مومنوں پر احسان جتایا ہے، اس لیے کہ جو فائدہ، جو فیض اہل ایمان حاصل کر رہے ہیں وہ دوسرے نہیں حاصل کر رہے۔ اگرچہ حضور کی ذات سے نفع، فائدہ، برکت ذرہ ذرہ حاصل کر رہا ہے، لیکن مومن وہ ہیں جو جنت میں بھی حضور کا قرب پائیں گے۔ کسی نے
ایک بزرگ سے پوچھا کہ جنت کی تعریف کریں تاکہ اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، تو مرشدوں نے فرمایا جنت میں حضور ہوں گے۔ یہ جنت کی تعریف ہے کہ وہاں حضور سے ملاقات ہوگی، وہاں حضور کا قرب ملے گا۔ تو اللہ کریم نے مومنوں پر احسان جتایا ہے، شکریہ کس نے ادا کرنا ہے؟ جی ہمارا یہ جو معاشرہ ہے پاکستان، یہ تو اسلامی ملک ہے، اکثریت مسلمان ہی ہے۔ اگر کسی محلے میں آپ کے گھر کے ساتھ کسی غیر مسلم کا گھر ہو، اذان ہو اور غیر مسلم نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے، آپ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اذان ہوئی ہے تو گیا کیوں نہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ ادا کرنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، جو علی المؤمنین آیا نا نماز کے ذکر میں، وہی علی المؤمنین آیا ہے حضور کی آمد کے ذکر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان ہو تو نماز بھی مومنین ہی ادا کرتے ہیں، حضور کی آمد ہو تو خوشی بھی مومنین ہی مناتے ہیں۔ سار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں بھی اذ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہوتا ہے، اللہ اس کو لفظ اذ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جو واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہو، اللہ اسے لفظ اذ سے بیان کرتا ہے۔ مفسرین وہاں یا مترجمین ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یاد کرو وہ وقت۔ اذ کے اندر اذکر کا لفظ چھپا ہوا ہے، معذوف ہے۔ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، اس وقت کی طرف دھیان دو، وہ واقعہ یاد کرو۔ یہ سارے معانی لفظ اذ کے اندر موجود ہیں۔ اب جو خاص واقعات تھے اللہ کے نزدیک، اللہ نے وہ لفظ اذ سے بیان کیے، لیکن یاد رکھیں جہاں صرف اذ آئے وہ خاص واقعہ ہے، جہاں اذ کے ساتھ منا آ جائے وہ خاص الخاص واقعہ ہے۔ اسے بڑا یاد رکھنا چاہیے، اس میں بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کی بڑی رحمتیں پوشیدہ۔ جہاں اذ اور منا دونوں آ جائیں وہ واقعہ صرف خاص نہیں بلکہ خاص الخاص۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں جہاں خالی اذ آیا ہے، جہاں اذ اور منا دونوں آئے، وہ کون سے مقامات؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، صرف لفظ اذ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، منا نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کرنے کا ذکر، صرف اذ آئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بیت اللہ کو جائے امن و ثواب قرار دیا، صرف اذ، منا نہیں آیا۔ جب کعبے کو شانیں عطا کی، جب حرم پاک کو شانیں عطا کی، صرف اذ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کتنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی، بغیر باپ کے ولادت ہو رہی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی ذات پر، لیکن وہاں بھی اللہ نے صرف لفظ اذ بولا ہے، منا اور اذ دونوں نہیں ہے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، حضرت بی بی مریم کا ذکر کہ وہ آبادی سے نکل کے شرقی طرف چلی گئیں، اذ انتبذت من اہلہا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، تو منا کا لفظ نہیں بولا، صرف اذ کا لفظ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ آگے دریا ہے، پیچھے قوم ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، درمیان میں قوم پھنس گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑ دیے، راستہ بنایا، پانی کو روک دیا، ایسا ہوا کا دباؤ بھیجا ہے، اس نے پانی بہتے ہوئے کو روک دیا، دیوار بنا دی، ہوا کا اتنا دباؤ، سڑک بن گئی ہے دریا کے اندر۔ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ فرعون غرق ہو رہا ہے، بنی اسرائیل بچ کے نجات پا کے کنارے لگ رہے ہیں، وہاں بھی منہ نہیں بولا، صرف اذ بولے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب کتنے خاص واقعات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ اذ بولا۔ تخلیق آدم کا ذکر آیا، صرف لفظ اذ۔ تورات نازل کرنے کو بیان کیا، صرف لفظ اذ۔ میلاد عیسیٰ بن مریم کو بیان کیا، صرف لفظ اذ۔ دریا کو پھاڑنے کا ذکر کیا، صرف لفظ اذ۔ کعبہ شریف کو عزتیں اور عظمتیں عطا کرنے کو بیان کیا، صرف لفظ اذ۔ پر جب باری آئی میرے آقا کریم کا میلاد بیان کرنے کی، یہ سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ نے اذ اور منہ دونوں اکٹھے بیان کی۔